मौलाना जरजीज साहब गिरफ्तार हुए। बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयाँ तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियाँ मनाई थीं। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है, हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप YouTube पर जाके देख लें, वहाँ मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब व सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में डांस के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा।
کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی، آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے، اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے، اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے، اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم
वतआतुफहिम वतराहुमहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो जैसे इंसान का शरीर होता है। मानव शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आओ इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी कट्टरता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज़ में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाबादी के दरमियान बड़े इख्तलाफात की खलीज है। मेरे भाई ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये हैं आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गांव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों इत्तिहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करें। मेरे भाइयों आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो अल्लाह का वादा है, अल्लाह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें ज़मीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त यह है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत यह है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहां पे मंदिर बना है उसकी जियारत और दर्शन करने के लिए। माफ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज़ नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं और अल्लाह को किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज़ नहीं मानते। आज मुसलमान के अकीदे का ये हाल है। 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी ज़ियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए जाते हैं और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है। ये मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मजहब की तारीफ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मजहब वाला अपने मजहब पर रहकर हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है। मेरे भाइयों हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिए, पूरे मोहल्लों को खत्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क में की आज़ादी में तमाम लोगों की कुर्बानी एक तरफ है और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे उलमा के खून बहे हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर झूले हैं और
کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے، مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے۔ آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی، تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا، تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا ہماری تربیت میں اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے، مگر آج حالات یہ ہیں مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا، اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیں یہ قبول ہے، مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے، مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ
آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, کانوینٹ میں پڑھتا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے. اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو. میرے بھائیوں, آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے, اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, بادروا بالاعمال فتنا, اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے. اور اتنے فتنے آ جائیں گے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی, ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا. میرے بھائیو, آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں, ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا. اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے, معاف کرنا اگر برا لگے تو, اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں. اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا, سیمانچل سے فون آیا, شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا. بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں, بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے. کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے, مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں, تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے, چل دے دیتا ہوں, لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا, 1,10,000 دینا. بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان. اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا. کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا, کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے, رسول سے جنگ کرتا ہے, مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اے بیاج کھانے والے اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے, رسول سے جنگ کر لے. ہے کسی میں طاقت, ہے کسی کی اوقات, ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے, وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں, بیاج خوری بڑھ رہی ہے. اور دوسری چیز میرے نوجوانوں, جوئے کی لت بڑھ رہی ہے. آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے, فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو, فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو. مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں, امام صاحب بھی لگا رہے ہیں, مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں, اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے. کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے. کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا, لیکن بزنس ہو رہا ہے. کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے. یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں, میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا, یہ سب فراڈ ہے, دھوکہ ہے. لکھ لو میری بات, آج 2024 میں کہہ رہا ہوں, 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی. سب فراڈ ہیں, سب اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی, بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی. کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے. اور ایک بات سن لو, اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے. اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے, ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے. ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے, ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے, ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے, ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے. ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے. اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ دیکھ لو, آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو. آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو, ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی, میں نام نہیں لوں گا, آپ لوگ سنے ہوں گے, جانتے ہوں گے, اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا, کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا.
کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے, گھر باہر بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت, سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو. آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ, جائز جگہ لگاؤ, اللہ کا نام لے کے لگاؤ. بزنس ہے, کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا, لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا. اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں. یاد رکھو, پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پیسہ کماؤ. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے, ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے. یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے. ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے. ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو, حلال طریقے سے بنو میرے بھائی. حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ. جوئے کے ذریعے, سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو. محنت کرو, مزدوری کرو, بزنس میں پیسہ لگاؤ, بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ. نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا, یقیناً آپ آگے بڑھیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولا بہی, وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں, اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے, لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام, اس کا کھانا حرام کمائی کا, اس کا پانی حرام کمائی کا, اس کا کپڑا حرام کمائی کا, اس کی پرورش حرام کمائی کی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے, حج کر لے, کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو, آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے. بیاج بھی کھا رہا ہے, جوا بھی کھیل رہا ہے, سٹا بھی کھیل رہا ہے, آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے. میرے بھائیو, کمائی کو حلال کرو, کمائی کو حلال کرو. سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک, اپنی کمائی کو, اپنے کھانے کو حلال کر لو, تمہاری دعا قبول ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی. اسی طریقے سے میرے بھائیو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے, میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں. نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2-2 بجے تک, 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے, لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے, عیاشیاں کرتے رہے, فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے, یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے. رات کو 3-3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے. اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے. میرے نوجوانوں, یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہے. اور میرے رب کی قسم, آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں, شیطان ذلیل ہوتا ہے, شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا, اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا. نوجوانوں, اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو. اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے, شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں, گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی, حرام کام کی عادت پڑ گئی. شیخ صاحب کو یہ علاج بتا دیجئے, کوئی طریقہ بتا دیجئے. آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں. گندی عادتوں سے بچنا ہے, بری عادتوں سے بچنا ہے, عیاشی سے بچنا ہے, موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے. ایک نسخہ بتاتا ہوں, نوٹ کر لو میرے بھائی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں,
جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو پانچوں ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا، وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا، وہ غلط شہوتوں سے بچے گا، وہ عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا، وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ بند کر دے گا، وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو، اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ دو کام کر لو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں مانتا ہوں اس وقت حالات بڑے بے چین کر دینے والے ہیں، میڈیا میں آنے والی خبریں، یو پی کی خبروں سے بہار والے پریشان، بہار کی خبروں سے یو پی والے پریشان، تمل ناڈو کی خبروں سے نارتھ انڈیا کا مسلمان پریشان۔ یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ میرے بھائی، نماز پڑھو اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو۔ میرے نبی دشمنوں پر بددعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آج قنوت نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ میرے بھائی، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور آخری چیز، ہماری مائیں بہنیں اس امت کی بڑی قیمتی متاع ہیں۔ اس امت کی مائیں بہنیں، اس امت کی عورتیں اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہیں، کسی کی بیوی بنتی ہیں، کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، کسی کی بہن ہوتی ہیں۔ ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں، اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزت کی ہے۔ اسلام میں عورت کو پوجا تو نہیں گیا، عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت کرو، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت اگر بیوی ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے، تمہارے گھر کو شانتی دیتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہارے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہی بیوی بیٹی، یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ یہی عورت جب بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، صحیح پرورش کرے، ان کا صحیح جگہ شادی کر دے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورت کا ہر روپ اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، مگر آج ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج وہ کہاں کھڑی ہیں۔ آج جب ہم اللہ کی قسم انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی میں کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ بے حیائی کا کام کوئی بھی عورت کرے یہ تکلیف کی بات ہے، مگر مسلمان عورت کرے تو یہ ڈبل تکلیف کی بات ہے کہ ہماری قوم کی لڑکی، ہماری قوم کی بہن ہے۔ ابھی بھاگلپور میں اترا، ایک غیر مسلم، دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا، دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت بالکل چپک کر کے بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد موبائل پر فون آیا میرے سامنے، اس نے سامنے والے سے بات کر کے السلام علیکم کہا۔ کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے، اس کے چہرے پر جو اسکارف بنا ہوا تھا اس سے نہیں لگا مسلمان ہے، لیکن جب فون پر اس نے السلام علیکم کہا مجھے پتہ لگ گیا مسلمان ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کے اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا شکار نہیں بننا ہے۔ عورت
बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, अल मरतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप दोधारी खंजर हैं। आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय कर रहे हैं आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस ना बने, आप बेगैरत ना बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक वो इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद नहीं है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा करो। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बनकर के बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पर आएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार रहे। किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाज़त नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक कर दो उसको। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहूँगा, मुल्क के हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, मगर हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का कोई नुकसान हो। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें कर रहे हैं वो करते रहें। मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान 2 कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश करें। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ, हम बुज़दिल भी ना बने, हम कमज़ोर भी ना बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दून इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो वह अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, और मैं यूट्यूबर से ये कहना चाहूंगा, इसलिए कि 50 सैकड़ों यूट्यूबर्स यहाँ मौजूद हैं, कौन किस चैनल का वाला है मैं नहीं जानता। मेरी बहुत सारी तकरीरों पर यूट्यूबर्स ने गंदे थंबनेल लगाए हैं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाए हैं, ऐसे थंबनेल लगाए हैं जो कानून की नज़र में गलत हैं। जो तकरीर में मैंने जो बात नहीं कही है वो थंबनेल लगा के आप लोग लगाते हैं। आज की तकरीर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। मैंने आपको वजाहत कर दी है, आज की तकरीर में ऐसा कुछ अगर नज़र आया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि शराब के ऊपर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप जानते हैं बिहार में हुकूमत की तरफ से शराब बंद है, गुजरात में बहुत पहले से शराब बंद है, मगर ये अजीब मसला है, जहां शराब बंद है डाटा बताता है गुजरात में शराब एक ज़माने से बंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। बिहार में शराब बंद है, मगर शराबियों ने बताया, शराबियों से पूछो तो बताएंगे कि शराब पहले से ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है शराब पीने वालों को। तो देखो, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही है, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही। किससे रुकेगी? ईमान की ताकत से रुकेगी। कुरान की आयत उतरी,
کس ماحول میں؟ جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، ہر دسترخوان پہ شراب رہتی تھی. اور اسی لیے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی. پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اے نبی، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. اے نبی، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب پینے والے کہا کرتے تو اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے. جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو، جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو. یہ پہلی آیت اتری. دوسری آیت اتری سورہ نساء کے اندر. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. جب یہ آیت اتری صحابہ کرام شراب پی رہے تھے. جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آ کے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے، صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے. شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی. آج ہمارے ملک میں گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، بیڑی بک رہی ہے. بیڑی کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے، سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس ٹو ہیلتھ. تمباکو کا استعمال صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. حکومت چھپوا بھی رہی ہے، اس پر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہے، کینسر کی تصویر بھی بنی ہے، اور وہی حکومت لائسنس دے رہی ہے اور بیڑی بھی بک رہی ہے، گٹکھا بھی بک رہا ہے، سگریٹ بھی بک رہی ہے. میرے بھائیوں، دنیا کے قانون اور دنیا کے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو کام نہیں ہوا محمد رسول اللہ کے دور میں، جب ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھا، جب ٹی وی اور ریڈیو کا دور نہیں تھا، صرف ایک قرآن کی آیت پر پورے مدینہ میں شراب کی ندیاں بہہ گئی. ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی. ہمیں کوئی شراب کا نقصان نہ بھی بتائے، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اور میرے نبی نے کہا ہے شراب اتنی گندی چیز ہے، جو شراب پیے گا قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپ اور مواد اسے پلایا جائے گا. شراب اتنی گندی چیز ہے، میرے نبی نے لعنت کی شراب پینے والے پر، پلانے والے پر. شراب کے لیے جو رس نچوڑا جاتا ہے اور شراب کو جو لے کے جاتا ہے، شراب کو جو بیچتا ہے، جو خریدتا ہے، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، شراب ام الخبائث ہے. جو شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اس لیے مسلمان، شراب بندی تو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے تھا. مجھے یاد ہے ہریانہ کے گاؤں میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں شادی میں 1 پیسہ جہیز کا نہیں لیا جائے گا، اور لڑکی کی شادی سمپل طریقے سے ہوگی، کوئی بارات نہیں آئے گی، اور کوئی بارات لے کے جائے گا، کوئی جہیز لے گا تو پورا گاؤں اس کا بہشکار کرے گا. آج یہ مثال ہریانہ میں موجود ہے، میڈیا میں اس کو بہت بیان کیا گیا. میں چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں بھی اس طریقے کی تحریک چلے کہ ہمارے گاؤں کا جو شراب پیے گا ہم گاؤں سے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. آپ ایسی کوشش کریں، انشاءاللہ جب آپ شراب بندی کریں گے تو پوری ملک کے لیے مثال بنے گی. میرے بھائی، جو کام قانون کے ڈنڈے سے سمبھو نہیں ہے وہ مذہب کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے سمبھو ہے.